نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون وتفقد الطير اور جائزہ لیا پرندوں کا فقال پس فرمایا ما لی لا اری الہدہد کیا وجہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو ام کان من الغائبین یا ہو گیا وہ غائب ہونے والوں میں سے لأعذبنہ عذابا شدیدا میں یقیناً سزا دوں گا اس کو سخت سزا او لأذبحنہ یا میں اسے ذبح کر دوں گا او لیأتینی بسلطان مبین یا لائے گا میرے پاس کوئی واضح دلیل فمکث غیر بعید پس ٹھہرے تھوڑی ہی دیر فقال پس کہا ہدہد نے احطت بما لم تحط به میں نے احاطہ کیا اس کا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا وجئتک من سبأ بنبأ یقین اور لایا ہوں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر انی وجدت بے شک میں نے پایا امرأۃ تملکہم ایک عورت کو جو بادشاہ تھی جو ملکہ تھی ان کی وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور وہ دی گئی ہر شے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے بڑا تخت ہے وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا اور میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے لیے اللہ کے علاوہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور زینت دی ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ بس روکا ان کو راستے سے فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ بس وہ راہ نہیں پاتے ہدایت نہیں پاتے اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ
یہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ ذات جو نکالتا ہے خفیہ چیز کو، چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا۔ قال، حضرت نے فرمایا، سننظر، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو نے سچ کہا یا تو ہے جھوٹوں میں سے۔ اذهب بکتابی ھذا، لے جا یہ میرا خط، فالقہ الیہم، پس ڈال دے ان کی جانب، ثم تول عنہم، پھر جا ان سے، فانظر، پس دیکھ، ماذا یرجعون، کس چیز کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں، یعنی کس چیز کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ النمل کا دوسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں حضرت سیدنا داود اور سیدنا سلیمان علیہم السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکومت عطا فرمائی، اور پرندوں کی بولیاں بھی انہیں سکھائیں۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے چیونٹی کا واقعہ بھی پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو چیونٹیوں نے دیکھا، تو ان کی جو ملکہ تھی اس نے باقی چیونٹیوں سے کہا، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہے یا نہیں۔ حضرت مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ آج کے سبق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں ہم نے کل پڑھا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، کہ لشکر سلیمان میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے۔ تو حضرت کا لشکر جب جاتا تو اس شان کے ساتھ جاتا سبحان اللہ۔ کہ اس کے اندر یہ سارے دستے موجود ہوتے، انسانوں کی الگ پارٹیاں، ان کے الگ گروہ بنے ہوئے، جنات کے الگ، پرندے اوپر جناب والطیر محشورہ، وہ جناب اکٹھے ہوئے اوپر، جناب کبھی سایہ کیے ہوئے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو اس شان کے ساتھ حضرت کا لشکر چلتا، بلکہ اڑتا، کیونکہ ہوا حضرت کے تابع تھی۔ بھلے سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت جب حضرت نکلتے تو جو قافلے مہینے میں سفر طے کرتے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک صبح میں طے کر لیتے، اور اسی طرح جو قافلے مہینے میں سفر طے کرتے تھے شام کے وقت بھی اتنا طے کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس شان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا تو یہ رہے ہیں اور سمجھا یہ رہے ہیں، چونکہ اس سے قبل فرعون کا واقعہ بھی مختصر اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو فرعون کے پاس بھی حکومت آئی، لیکن کس قدر باغی ہو گیا
کس قدر نافرمان ہو گیا اور کس قدر مجھے بھلا دیا۔ اور سلیمان کی حکومت بھی دیکھو، اتنی حکومت کے باوجود کس قدر میرا شکر ادا کرنے والا تھا۔ تو حضرت کے لشکر میں جو خاص انسان تھے، جانور تھے، پرندے تھے، جو بھی تھے، ظاہر بات ہے ان کی حاضری بھی ہوتی ہوگی۔ اور حضرت نے جائزہ لیا ایک دفعہ پرندوں کا، تو ان میں ہدہد کو نہ پایا۔ مشہور ہے، بعض مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ہدہد اس لیے ساتھ ہوتا تھا کہ یہ زمین کے اوپر بیٹھ کر پانی کا اندازہ کر لیتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی خاص ثبوت موجود نہیں ہے۔ یعنی مشہور تو ہے یہ بات، لیکن کوئی قرآن و حدیث میں اس کا خاص ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ جن کیوں ہوتے تھے، پھر ان کے لیے کوئی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، فلاں فلاں بندے کیوں ہوتے، تو یہ ساری وجوہات یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تلاش کرنے کی۔ بس اللہ نے ان کو ایک شان و شوکت عطا فرمائی تھی، اس میں جنات بھی تھے، اس میں پرندے بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے۔ بہرحال ہدہد تھا، اس لشکر میں، اس قافلے میں موجود تھا، لیکن حضرت نے جب حاضری لگائی، جب جائزہ لیا، تو وہاں ہدہد صاحب موجود اور چھٹی بھی نہیں لی تھی، بتائے بغیر چلا گیا تھا۔ اب سفر میں جب حضرت کا قافلہ روانہ ہوا تو ایک آدمی ساتھ تھا، اور پھر وہ غائب ہو جائے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ہم یہاں سے جائیں، مثلا لاہور گئے ہیں، کراچی گئے ہیں، کسی علاقے میں گئے ہیں، 10 بندے گئے، وہاں ایک بندہ غائب ہو جائے تو پورے قافلے والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کدھر گیا جی، پتہ بھی کوئی نہیں ہے، بتایا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے پریشانی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا یہ سفر میں بغیر اجازت کے غائب ہو گئے، واپس آنے دو، واپس آنے دو، اس کا بندوبست کریں گے، اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ اگر ناقابل معافی جرم ہوا تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا کوئی معقول عذر ہوا تو پھر معاف بھی کر دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ سزا ہی دینی ہے، معاف بھی کر دوں گا۔ یہ ساری باتیں حضرت نے فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد صاحب تشریف لے آئے، حاضر ہوئے۔ کہاں گیا تھا تم؟ اس نے اتنا فٹ جواب دیا نا کہ حضرت کا غصہ سارا ختم ہو گیا اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا حضرت جی میں وہاں گیا تھا جہاں ابھی تک نہ آپ گئے ہیں، نہ آپ کو اس کے علاقے کی خبر کا پورا پتہ ہے۔ حضرت نے کہا پتہ نہیں بھائی، جنے نے پترا تو کدھر گیا تھا؟ حضرت کا غصہ ختم ہو گیا اور تشویش پیدا ہو گئی۔ کہاں گیا تھا؟ وہ حضرت جی میں پھر اڑتا گیا اور اڑتا گیا اور اڑتا ہی چلا گیا، صبا کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں حضرت میں نے بڑی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں، آپ کے لیے بڑی خبریں لے کر آیا ہوں۔ اچھا بھائی کون سی خبریں لے کر آئے ہیں؟ اس نے کہا حضرت جی ایک گل تو یہ میں دیکھی کہ انہاں دی سردار وہ جناب عورت ہے، اور وہ جنے سارے زنانی تلے لگے ہوئے ہیں۔ پرندہ بھی حیران ہو گیا گل دیکھ کے، سمجھ آئی؟ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی، اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت دونوں باتیں میں دیکھ کر آیا ہوں، دونوں غلط باتیں ان کی دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت نے کہا چلو تحقیق کرتے ہیں۔ اب ذرا قرآن کے الفاظ میں سنیے جی۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور حضرت نے تلاشی لی، جانچ پڑتال کی، جائزہ لیا پرندوں کا۔ فقال، پھر فرمانے لگے، ما لی لا اری الہدہد، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا، وہ ادھر موجود نہیں ہے، یا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہو گیا، ادھر ہے اور مجھے نہیں نظر آ رہا، کہیں چھپا بیٹھا ہے، جیسے بعض ساتھی چھپ کے بیٹھتے ہیں۔ وہ ہے ادھر اور کہیں چھپ کے بیٹھا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یا ہے ہی نہیں۔ ام کان من الغائبین، پتہ چلا جی نہیں جی ام کان من الغائبین ہی ہے، وہ ہے ہی نہیں ادھر۔ اچھا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سزا دوں گا، بڑی سخت سزا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اسے
ذبح کر دوں گا، اگر سزائے موت بنتے ہوئی سزائے موت دوں گا، کوئی اور سزا اس کا جرم دیکھا جائے گا نا، جیسی سزا ہے وہ دی جائے گی۔ او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس لے آئے کوئی واضح دلیل، کوئی واضح معقول عذر پیش کرے گا، پھر میں اس کو معاف بھی کر دوں گا۔ یہی ہوتا ہے، یا سزا ہوتی ہے یا معافی ہوتی ہے یا سزائے موت ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ادھر ترامڑی چوک میں ایک ٹیکسی والے بھائی کھڑے تھے، ادھر دوسری گاڑی والے نے کھڑا کر دیا، میں نے موٹر سائیکل کھڑا کیا، دکان پہ کوئی چیز لی، تو واپسی میں دونوں طرف، اب میں وہ احتیاط سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک ٹیکسی کے ساتھ بمپر کے ساتھ لگ گیا موٹر سائیکل۔ اب کوئی اوپر میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، نیچے پکڑ کے نکال رہا تھا، معمولی سا لگا، ظاہر ہے ہلکی سی خراش ہے۔ وہ بندہ بڑا غصے والا تھا، ٹیکسی سے باہر، تیری ایسی تیسی دو تین اس نے سنا دی مجھے۔ میں نے کہا جی غلطی ہو گئی، اب جگہ ہی بالکل تھا۔ وہ نہیں تجھے نظر نہیں آتا؟ میں نے کہا جی نظر تو آتا ہے، لیکن بس اب کیا کروں۔ پھر وہ غصے ہوا، میں نے کہا بزرگو گل سنو، جے معاف کر سکنے ہو تو معاف کرو، جے کوئی بمپر ٹھیک کرانا تو وہ میں کرا دینا، تو باقی سزا جڑی بڑھنی وہ دے دو، سر لانا ہے تو وہ لا دو۔ کوئی نہیں اتنی بڑا مسئلہ تو نہیں ہوا۔ تو میں کہتا یہ تو میں تمہیں سمجھا رہا، سر لانا ہے قتل کرنا ہے تو وہ کر دو، تو جھگڑا شور کرنے نال کی ہونا ہے جناب، جو سزا بنا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں کہا پھر چپ کر جاؤ، پھر اللہ دے بندے۔ تو یہی بات ہوتی ہے، یا جناب سزائے موت ہو جاتی ہے، یا کوئی ہلکی پھلکی سزا ہوتی ہے، اور یا جناب کیا ہوتا ہے معافی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی صورت تو ہوتی کوئی نہیں ہے نا۔ حضرت نے یہی بات کی ہے، بھائی اس کا جرم دیکھوں گا، اگر اس کی سزا بنتی ہوئی سزا دوں گا، سزائے موت بنتی ہوئی سزائے موت دوں گا، اور معقول عذر ہوا تو معاف بھی کر دوں گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ حضرت نے یہ بات فرما دی، ہدہد صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا آگے جا، حضرت بہت غصے چین، تیری غیرحاضری لگ چکی ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، زیادہ ٹائم نہ گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا کہ ہدہد صاحب تشریف لے آئے۔ فَقَالَ، حضرت کو آ کر کہنے لگے ہدہد، وہ کہاں گیا تھا وہ؟ جی احطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، ایسا پھر جواب دیا نا، احطُّ میں نے احاطہ کیا، احاطہ کہتے ہیں کسی بات کو مکمل جان لینا۔ مثال کے طور میں آپ مثال دوں، ایک آدمی جانتا ہے کہ فیصل مسجد ہے اسلام آباد میں، لیکن کوئی سرسری جگہ کہیں تھوڑا بہت کہیں گیا، جمعہ پڑھ لیا، کوئی اتنا زیادہ اسے پتہ نہیں ہے، اور ایک آدمی وہاں رہتا ہے، وہاں کے ہر کمرے سے ہر شعبے سے واقف ہے، تو اس کو پوری خبر ہے وہاں کی، اور اس پہلے والے کو صرف موٹی سی خبر ہے۔ احاطہ کہتے ہیں مکمل خبر کو۔ حضرت جی شاید آپ کو کچھ خبر تو ہو اس علاقے کی، لیکن مکمل خبر جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ہے، وہ مجھے ہے، اور میں وہاں ساری باتیں دیکھ کر آیا ہوں اور احاطہ کر کے آیا ہوں، اور آپ کو اس علاقے کی مکمل خبر کا احاطہ نہیں ہے۔ احاطہ مکمل خبر کو، اور یہی لفظ آیت الکرسی میں بھی آیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ایک شے کا بھی مکمل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ احاطے والا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ احطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں نے احاطہ کیا ہے اس علاقے کا جس کا آپ نے نہیں کیا، یعنی میں وہ خبر جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں سبا ایک شخص کا نام تھا، پھر اسی پر آگے قوم کا نام بھی پڑا اور علاقے اور ملک کا نام بھی پڑ گیا۔ حضرت میں وہاں گیا ہوں اور وہاں سے آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں۔ یمن کے قریب صنعاء سے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ سبا موجود تھا، وہاں سے میں آیا ہوں اور خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کس کو کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو، اور کون کہہ رہا ہے؟ معلوم ہے بعض دفعہ
کوئی خبر اللہ تعالیٰ، کوئی علم اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو دے دیتے ہیں اور بڑوں کو نہیں دیتے، ورنہ کہاں ہدہد اور کہاں اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام. یہ پرندہ ہے بیچارہ، اور وہ انبیاء میں سے ایک نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں. کہاں مطلب کوئی نسبت ہی نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں، لیکن اس ایک بات کا علم اللہ نے اس پرندے کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو ابھی تک نہیں دیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ پرندہ کوئی افضل ہو گیا. ایک آدھ خبر الگ چیز ہے، اور اللہ نے جو مقام اور علم سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ الگ شان والا تھا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جو ان کو اللہ نے علم دیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس واقعے کی خبر اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہدہد کو دے دی. اس لیے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹی سا مسئلہ بڑے بڑے حضرات کو سمجھ میں نہیں آتا، کسی چھوٹے طالب علم کو آ جاتا ہے سمجھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سب کچھ جاننے والی ذات تو پھر میرے اللہ ہی کی ہے نا جی. اس نے فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم. اب حضرت کا غصہ ختم ہوا، حیرت اور تشویش بڑھنے لگی. مارو جڑیاں تو کدھر گیا سے؟ کہنے لگا جی انی وجدت، بے شک میں نے پایا، میں نے دیکھا، امراتن ایک عورت کو، تملکہم جو ان کی ملکہ بنی بیٹھی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز اس کے پاس ہے، یعنی پوری حکومت چلا رہی ہے، جو چیز اس کو ضرورت تھی وہ اس کے پاس ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کا ایک بڑا تخت ہے جی، تخت پر بیٹھتی ہے، اور جناب سارے جنے نیچے بیٹھتے اور وہ جناب ملکہ بنی بیٹھی ہے. اور حضرت عجیب بات میں نے دیکھی، حیران ہو گیا جی. انسان اور ان کی ملکہ کیا ہے جناب؟ عورت. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا جی فارس کسریٰ بادشاہ کی بیٹی وہ بادشاہ بن گئی ہے، ملکہ بن گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف یفلح القوم ولوا امرہم امراتن، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے سارے معاملات ایک عورت کے حوالے کر دی ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کسی قوم کی سربراہ عورت ہو، کسی قوم کی سربراہ عورت ہو. اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند، ہدہد نے بھی پسند نہیں فرمایا. ہدہد نے بھی آ کے حیرانگی کا اظہار کیا کہ حضرت جی عورت وہاں پہ بنی ہوئی ہے. بہرحال آگے جی، شکر اس وقت یہ آنٹیاں نہیں تھیں، انہوں نے ہدہد کے خلاف بھی جلوس نکالنا تھا، سمجھے کہ ہمارے حقوق غصب کر رہا ہے، اور جناب اس نے بڑی غلط بات کی ہے جناب، ورنہ جلوس نکالنا تھا انہوں نے ہدہد کے خلاف بھی. تو شکر انہوں نے پتہ بھی فی الحال کوئی نہیں، ورنہ یہ ہدہد نے میں چھوڑنا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ایک تو یہ بات، اور اس کا تخت ہے، اور غالباً تخت بھی بڑا اہم تھا، اسی لیے اس نے اسپیشل اس کا بھی ذکر کیا. ایک تو یہ غلطی، اور دوسری غلطی جی وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا سجدہ کرتے ہیں سورج کا اللہ کے علاوہ. حضرت جی سجدے کے لائق تو اللہ ہی کی ذات ہے. وہ پرندہ بھی جانتا ہے کہ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. پرندے بھی سمجھتے ہیں، ساری کائنات سمجھتی ہے کہ سجدہ صرف رب کا ہی ہے بس، اور کسی کا نہیں. فرمایا وہ یسجدون للشمس من دون اللہ، سورج کا سجدہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، سجا دیے ہیں ان کے سامنے. کرتے تو غلط کام ہیں، سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس روک دیا ان کو سیدھے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ پس وہ ہدایت نہیں پاتے. اور آگے ہدہد کہنے لگا اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضرت جی آپ خود ہی سوچو نا، کتنے بڑے نادان ہیں، اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟
کیوں نہیں سجدہ کرتے اس ذات کا یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، دانوں کو نکالتا ہے، ذروں کو نکالتا ہے، فی السماوات والارض، اگر کوئی آسمان میں چھپا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالتا ہے، زمین کے اندر کوئی دانہ چھپا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالتا ہے، پوری کائنات کے اندر رزق کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، اور سورج کے آگے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے آگے جھک رہے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے قطرے برساتا ہے، پھر کیسے زمین سے چھپے ہوئے دانوں کو باہر نکالتا ہے۔ اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اللہ۔ اللہ، اقبال نے بھی کمال کیا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی ہوئے انقلاب۔ اقبال کہتا ہے سورج بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، دریا سے بخارات بھی اللہ ہی اٹھاتا ہے، پھر بوند بوند کر کے اللہ ہی برساتا ہے، پھر زمین سے دانوں کو وہی باہر نکالتا ہے، پھر سٹوں کو دانوں کے ساتھ وہی بھر کے دیتا ہے۔ یہ موسم بدل رہے ہیں، بدلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ حدود کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، اس رب کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو خفیہ چیزوں کو نکالتا ہے، چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمین میں ہوں۔ اور یہی بات حضرت لقمان نے بھی کہی، سورہ لقمان میں ہے، حضرت لقمان فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اے میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز ہو، پتھر کی چٹان کے اندر ہو، آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ہو، زمین کے کسی کونے کے اندر ہو، ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے لیکن میرے رب سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ اس لیے حدود کہنے لگا کیوں نہیں اس رب کا سجدہ کرتے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ تو جانتا ہے جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم زبان سے نہ بھی مانگو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا کون؟ اللہ۔ تمہاری زبان کی فریادوں کو جاننے والا بھی اللہ، ایک ایک حالت کو جاننے والا اللہ۔ اور آگے حدود کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدوں کے لائق، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی زار نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی صحت دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفائیں دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، اس لیے کہ عرش عظیم کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک پرندے نے جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ کو کتنا پسند آیا، اللہ نے سورت میں اس کا تذکرہ فرما دیا، صرف ذکر ہی نہیں کیا، اس کی گفتگو کو بھی ذکر کیا۔ میرے بھائیوں ہماری بھی محفلیں ہوتی ہیں، ہماری بھی مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک ہلکا احباب ہوتا ہے، کوئی دفتر میں ہے، کوئی دکان میں ہے، کوئی مارکیٹ میں ہے، کہیں تو کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، گپ شپ کرتے ہیں۔ اس گپ شپ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کرو، جب
دھرتی پر کوئی بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے رب بڑے خوش ہوتے ہیں. پرندے نے بیان کیا تو اللہ نے تذکرہ کر دیا, چیونٹی نے بیان کیا تو اللہ نے ذکر فرما دیا. اے انسان تو اپنے رب کی توحید کو اور وحدانیت کو بیان کر, اللہ تعالیٰ تیرے بھی عزتوں کے چرچے آسمانوں میں کریں گے. رب نہیں کہتا قرآن میں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, میں تمہارا وہاں تذکرہ کروں گا کہ جو اس محفل میں جس میں تو نے ذکر کیا اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں اللہ تیرا تذکرہ کروں گا. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی خبر تو نے بڑی عجیب و غریب دی ہے. قال سننظر, لیکن ہر خبر کو پہلے تحقیق کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, پھر جناب آگے شیئر کرنا چاہیے. ہمارے یہاں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ خبریں آتی ہیں آج کل, پتہ نہیں سچی ہوتی ہیں یا نہیں, اڑتی پڑتی بات آئی او پورے علاقے میں پہنچا دی, بعد میں پتہ چلا یہ جھوٹ تھی. تو فرمایا جھوٹی بات کو یا کسی خبر کو بھی جب تک تحقیق نہ کر لی جائے نہیں ماننا چاہیے. اب تو کہہ رہا ہے وہاں زنانی جناب وہ عورت ملکہ ہے, سورج کا سجدہ کرتے ہیں, تحقیق تو کریں گے نا یہ خبر سچ بھی ہے یا نہیں. قال, حضرت نے فرمایا سننظر, ہم دیکھتے ہیں, صدقت, کیا تو نے سچ کہا ہے, ام کنت من الکاذبین, یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے, تیری تحقیق ہم کریں گے اس کے بعد خبر پر یقین کریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا شروع کر دے. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا ٹھیک نہیں ہوتا, خبر کی تحقیق ہونی چاہیے, خصوصاً وہ خبر جس میں کسی پر کوئی الزام ہو. جیسے یہاں پہ الزام تھا کہ جناب وہ شرک کر رہے ہیں, عورت ان کی حکمران بنی ہوئی ہے, تو کسی کے بارے میں جب تک پوری تحقیق نہ ہو کسی خبر پر یقین. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, فرمایا ایمان والو اگر اللہ کا نبی کوئی خبر دے پھر تو تحقیق کی ضرورت نہیں, نبی سے سچا تو کوئی نہیں. باقی اگر کوئی وہ شخص جس میں فسق کا امکان ہو اگر وہ کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا, پہلے کیا کیا کرو, تحقیق کیا کرو, پھر ایکشن لیا کرو. وہ وہی والی بات ہے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. لومڑی بھاگتی ہوئی جا رہی تھی, گرتی ہے, اٹھتی ہے, بھاگتی ہے. کسی نے پوچھا چے آفتس, خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں, بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا ہے جس کے کان 1.5 فٹ سے لمبے ہیں کاٹ دو, اس لیے بھاگ رہی ہوں. وہ اللہ کی بندی پاگلا, تیرے کان تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے, تو وہ تو 1.5 فٹ سے لمبے ہوں گے, پھر جا کر کاٹے جائیں گے, تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس نے کہا وہ بڑا بے وقوف ہے, وہ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے کاٹتا ہے اور ناپتا بعد میں ہے. یہ والا کام نہ ہو کہ کان مطلب پہلے کاٹے اور ناپے بعد میں, تحقیق پہلے ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی پہلے ہم فوجیں بھیج دیں اور مقابلہ شروع کر دیں, بعد میں پتہ چلے جناب ہدہد صاحب کی خبر ہی ٹھیک نہیں تھی. پر میں سننظر, ہم پہلے یہ دیکھیں گے صدقتا, کیا تو نے جو بات کی ہے یہ ٹھیک ہے, ام کنت من الکاذبین, یا اس میں کوئی کذب ہے. اب جناب فرمایا طریقہ یہ ہے, اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے جا, فالق الیہم, اور یہ خط ان کی طرف ڈال دے, ان تک پہنچا دے. ثم تول عنہم, پھر اور دیکھ, فانظر ماذا یرجعون, کہ وہ اس خط کے کیا رد عمل دیتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں. یہ خط لے جا, جواب آئے گا, پتہ چل جائے گا کہ ان کا موقف کیا ہے اور تیری خبر میں صداقت کتنی ہے. اس کے بعد اگلا لائے عمل ہم تیار کریں گے. اس کے بعد ہدہد خط لے کر گیا, خط کے بعد اس عورت نے مشورہ کیا, وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.